ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. اب آج ہم جس کی اسٹڈی کریں گے وہ لوک چیپٹر 9 اور مارک چیپٹر 9 اور میتھیو چیپٹر 17 سیم پیسج کو وہ کرتے ہیں. مارک جو وہ 9:14 سے اور لوک 9:37 سے اور میتھیو 17:14 سے. تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا کہ اس کو بلینڈ ان کر کے مکس کر کے. لوک لکھتا ہے اس کو 9:37 ہے. دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بھیڑ ہے اور فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں. لوک اور میتھیو اس میں ان کی کافی اس میں باتیں ہیں، لیکن مرکز اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ زیادہ بیان کرے گا. تو وہ آگے لکھتے ہیں، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی. اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا ہے، استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. پھر وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، میتھیو لکھتا ہے کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر رحم کر، رحم کی نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے. ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کو مرگی آتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے. وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اور وہ اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے. میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا اور ان کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ اس سے نکال کر اچھا نہ کر سکے. ہم نے لاسٹم جب دیکھا کہ پہاڑ پر خداوند کی بڑی انہوں نے ایک قدرت دیکھی، جلال دیکھا، اور وہ ایسا سما تھا جسے کہہ سکتے ہیں پر جلال سما کہہ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ شکائنہ گلوری، بلیزنگ لائٹ اور بلندی، انبیاء کرام. تو کون چاہتا تھا کہ ایسی سما ختم ہو جائے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کی تھی، اکثر ہم ایسی ورشپ پہ ایسی میٹنگ بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں جب ہم اتنا انجوائے کر دیتے ہیں، فل انوائنٹنگ ہوتی ہے ہولی اسپرٹ کی، تمہارا دل کہتا ہے یہ ختم ہی نہ ہو، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے، ایسے ہی سما چلتا رہے. عام طور پہ کہتے ہیں پیار کا سلسلہ چلتا رہے، ہم کہتے ہیں جلال کا سلسلہ چلتا رہے. ہیں پیار کا، وہ یسوع کے پیار کا سلسلہ چلتا رہے، اور جلال کا، اور ہمارا یہ سما ختم ہی نہ. لیکن ٹروتھ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو کم ڈاؤن. ہم بلندی سے ہمیں نیچے بھی آنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں ہوتا نہیں ایسا کہ ایسا رہتا نہیں ہے؟ بیکاز وی آر اسٹل لیونگ کروکڈ اینڈ وکڈ ورلڈ. اس دنیا میں ارد گرد ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک یہ خراب جہان میں شیطان دندناتا پھرتا ہے اور لوگوں کو پھاڑتا اور زخمی کرتا اور نقصان پہنچاتا پھرتا ہے. سو آپ بھی تجربے سے یہ جان سکتے ہیں، میں بھی، میرے ساتھ بھی بڑی دفعہ تجربہ ہوا کہ جب بھی کبھی ہماری زندگی میں ایک بڑا روحانی تجربہ ہوتا ہے، بڑا اچھا، تو فوراً کوئی ابلیس ریڈی ہوتا ہے اٹیک کرنے کے لیے. تو ہمیں ایک دم ایسے گھبرا جائے، یا ہوا کیا یار، اتنی اچھی میٹنگ، اتنی زبردست پریئر میٹنگ تھی، اتنی بڑی دعا، سم تھنگ، اتنا اچھا میسج تھا، اتنی اچھی ورشپ تھی، ایک دم کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ شیطان فوراً ایسا اٹیک کرتا ہے. تو ہمیں کیا خدا سکھانا چاہتے؟ سو بی ریڈی آل دا ٹائم. ایون یو آر گیٹنگ ویری بلیسڈ انوائنٹنگ اور ایسا مسا ہے، اس کے باوجود تمہیں تیار رہنا ہے کہ ڈیول از ریڈی ٹو اٹیک یو. آج دیکھتے ہیں کیا ہوا. پہاڑ پر تھے، پھر پہاڑ کے
اترتے ہوئے ہم لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کیا بات ہوئی شاگردوں نے. اب بالکل پہاڑ سے وادی میں آ جائیں, فرام ماؤنٹن ٹو ویلی. ایک جگہ پہ مجھے یاد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کنانیوں کے ساتھ یا اس طرح کی کسی قوم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کا خدا جو ہے وہ پہاڑی کا خدا ہے, ماؤنٹن کا, ان کے ساتھ ہم ویلی میں جنگ کریں گے تو یہ ہم جیتیں گے. لیکن خداوند دکھاتا ہے کہ آئی ایم دا گاڈ آف ماؤنٹن اینڈ آئی ایم دا گاڈ آف ویلی. ایسا نیچے بھی میں ہوں, اوپر بھی میں ہوں, ہر جگہ پہ میں ہی خدا ہوں. تو اب یہ سما آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کے ساتھ اوپر گئے تو کتنے شاگرد ان کے ساتھ تھے؟ 3. تو نیچے کتنے تھے؟ 9. 3 ان کے ساتھ تھے, 9 شاگرد نیچے تھے. اور جب خداوند یسوع نیچے آ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے, اور اس کے 9 جو ڈسائپل ہیں وہ کسی بھیڑ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور فقی فریسی ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. آپ کو پتہ فقی فریسی کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے یسوع مسیح کی عظمت کو, اس کی اہمیت کو کم کریں یا اس کا کوئی فالٹ پکڑیں. دے آلویز ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہے, اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جس کا بیٹا شدید بیمار نہیں بلکہ ڈیمونک پوزیسڈ ہے, ایک بدرو گرفتہ ہے, تو وہ اس کے پاس لاتے ہیں تو وہ ان سے کچھ ہو نہیں پاتا, اور فقی فریسی موقع ڈھونڈتے تھے. اور میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ بے شک وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے. ہاں جی کٹ کے دہاؤ ہاں ذرا پتہ چل جانے تھا. وہ پریشان ہوں گے, اور خداوند نے جان لیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے شاگرد پھنسے ہوئے ہیں, ان سے بات نہیں ہو رہی. اور آتے ہی اس نے ان سے سوال کیا, اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا ہے استاد. اور خداوند یسوع مسیح دیکھیں کہ جب آتے ہیں فوراً ہی ایسے جیسے ایک دم آگے کھڑے ڈیفینس کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے. تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ واٹ آر یو ٹاکنگ ٹو دیم؟ آپ دیکھیں کسی نے جواب دیا ہے. کس نے جواب دیا؟ نہ شاگرد بولے ہیں اور نہ ہی فقی فریسی بولے. شاگرد کیوں نہیں بولے؟ شرمندے تھے وہ, شرمندے, کیونکہ یہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پریشان تھے کہ یہ ہم سے ٹھیک کیوں نہیں ہوا بندہ. تو شاید وہ پریشان ہو کہ خداوند کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تم کر نہیں سکے, کیونکہ ان کو اختیار دے دیا گیا تھا بدروؤں کو نکالنے کا, بیماروں کو تندرست کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا. ہم جیسے چلتے آ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند نے ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, تم جاؤ اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آؤ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے مجبور نظر آتے ہیں, شرمندہ نظر آتے ہیں, اور نہ ہی فقی فریسی بولے. وہ جو بڑی بحث کر رہے تھے, وہ جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے, اب کیوں نہیں بولے؟ کیوں نہیں بولے؟ ان کو جانتے تھے کہ اس بندے کے بولے دن تو منہ بند کر دینا ساڈا. ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور اب بار بار پڑھیں گے, کوئی نہ کوئی بڑا ایشو لے کے آتے تھے ہمیشہ خداوند کے, تو پھر چپ کر کے منہ اپنا سا لے کے چلے جاتے. تو یہاں پر صرف اس بچے کا باپ بول اٹھا, وہ باپ بول اٹھا جو اس وقت بے حد تکلیف میں تھا, بے حد پریشان تھا. یہاں پر ہم ایک باپ کی اس تڑپ کو, اس پین کو بھی دیکھیں گے جو کسی بھی باپ کی اپنے بچے کے لیے ہو سکتی ہے, کسی بھی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہو سکتی ہے. جب اس کو تکلیف میں, جب اس کو ایک تکلیف ایسی جس کا کوئی علاج ہو, لیکن ایک تکلیف ایسی جس کا کوئی علاج ہی نہ ہو. یہاں پہ بھی دیکھیں وہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں تھا, وہاں کوئی بیمار نہیں تھا, بلکہ لکھا ہے کہ ایک بدرو, ایک ڈیمن جو تھی اس کی گرفت میں تھا, اس کے قبضے میں تھا وہ بچہ. تو ایک باپ کی کیا حالت ہوگی آگے جا کے ہم دیکھیں گے. اور لکھا ہے کہ وہ بھیڑ میں سے چلا اٹھا, کہیں وہ دور تھا,
تو اس نے فوراً یعنی کہ اس نے کہا ہوا تو کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے کہا لارڈ، ٹیچر، ربائی. اس نے دور سے جواب دیا، چلا کر کہا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا وہ چلا کے دور سے کہا کہ میں ہوں، میری پرابلم ہے. اور پھر لکھا ہے وہ بھیڑ کو میں سمجھتا چیرتا ہوا دوڑتا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یسوع کے ہی پاس آیا تھا. بعد میں آگے دیکھا کہ یسوع تو ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا چلو شاگردی اس کے ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ نہ کر سکے. اس کی آگے ہم دیکھیں گے وجہ کیا ہوئی. وہ آ کے متی اس کو لکھتا ہے ورس 14 میں 17-14، وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، ہی ورشپڈ ہم، اس کے آگے سجدہ کر کے اس کے آگے گر کر کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر رحم کی نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے. دیکھو ایک روح اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ یخ چیخ اٹھتا ہے اور اس کو مرگی آتی ہے. آپ میں سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرگی کے مریض کا حالت کس نے دیکھا؟ ایپلیپٹک. اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو مرگی آتی ہے تو ساری اس کی باڈی شیک کرتی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر پاکستان میں پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جوتی سنگاتے تھے اس کو، ہے نا، جو الٹا سائڈ ہوتی ہے نا نیچے والی، تو وہ جو تو اس کے منہ پہ ایسے سنگاتے تھے. اس طرح کی ہم دیکھ اس کو کہا. اور ایک اور ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے اس کی، لوناٹک اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور لونا جو ہے یہ ورڈ ہے لیٹن کا، اور لونا کا مطلب ہوتا ہے مون. اور یہ عام طور پہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فل مون کے ٹائم، جب فل مون ہوتا ہے، جن لوگوں کو مرگی کی شکایت ہوتی ہے وہ اس دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں یا فل مون میں جب وہ سلیپنگ ان فل انڈر مون، کہ باہر کہیں سو جائیں تو اس طرح بھی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو چیز ہے وہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ ڈیمونک پوزیسڈ، اس کو ایک ایسی روح نے قبضہ کیا ہوا تھا جو اس کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی تھی. اور لکھا ہے کہ جب وہ اس کو پکڑتی ہے تو اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ وہ کف پر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے، جہاں اسے پکڑتی ہے پٹخ دیتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے. اور وہ لکھتا ہے اور وہ دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی فزیکل حالت بھی ایسی بری ہے کہ جیسے ڈھانچہ بن گیا ہے. اور یہ حالت ایک باپ، ایک فیملی، ایک بچے کی ہو تو کیا حالت ہوگی اس کی. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کی علاج ہی نہیں تھا. شیطان کو اب کون نکالے؟ اور اس میں کیوں ایسا تھا؟ نہ تو ماں کا قصور تھا نہ باپ کا. جیسے آپ کو بتایا کہ جنم کے اندے کی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا گناہ ہے؟ کیا ماں باپ نے گناہ کیا تھا یا اس نے؟ لیکن کچھ باتیں کلام مقدس میں ایسی ہیں کہ اٹس ناٹ دا فالٹ اور سن آف دا پیرنٹس اور ایون ناٹ دا سن آف دس پرسن، بلکہ کچھ چیزیں خدا کے جلال کے لیے، تاکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اب یہاں پر خداوند ان کو ڈانٹتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ کہ ان بلیونگ نیشن، کجرو نسل سمجھتے ہیں نا، کجرو ٹیڑھی چال چلنے والے، کہ خدا کہتا ہے ادھر چلو تو کہتے نہیں اسی ادھر ہی جانا ہے. اور یہ اس نسل کو کہا گیا جو اس نسل جس نسل کے ساتھ ہے. اب خداوند اصل کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی آل دا ٹائم ود یو، گرو اپ، بڑے ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، ایمان لے آؤ. ان بلیونگ نیشن بلیو نہیں کرتی تھی خداوند پر، تو خداوند کہتے ہیں کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. یسوع نے ان سے کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. پس لکھا کہ وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب وہ آتا ہی تھا تو یسوع نے اسے دیکھا. غور کریں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب وہ آتا ہی تھا تو یسوع نے اس سے دیکھا. مارک 20:9-20. تو فیل فور بدرو نے اسے پٹک کا مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر کر لا کر لوٹنے لگا.
یہاں پر فوراً جب یہ اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ اس بات کی آگے ایک لنک ہے، جب وہ یسوع نے کہا ہاں بھائی کتنے بچہ ہیں میرے پاس لے کے آؤ، جو ہی وہ اس کو پکڑ کر اس کے پاس لانے گے، یہاں پہ لگتا ہے کہ 2-4 بندوں نے اسے پکڑا ہے اور اس کے پاس لا، اور لکھا ہے کہ while they were bringing to him the demon attacked him. فوراً، اور اس سے پہلے کیا لکھا ہے کہ یسوع نے اسے دیکھا، آئی کانٹیکٹ. When Jesus saw this man, he was actually looking to the demon. اور ڈیمن نے بھی دیکھا، انہیں پتا چل گیا ہوں ساڈا شرکی ہونا ہے، میں آخری حملہ کر لوا دیتے بندے. اس نے اس پہ اٹیک کیا اور اس کو لکھا ہے کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا اور زمین پر گرا اور کف بار لا کر لوٹنے. اب حالت دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مجمع ہے اور بچہ لوٹ پوٹ کر رہا ہے درد سے اور بری حالت میں ہے. اسی وقت خداوند نے اس سے کہا، اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن سے. امیجن کرو ایک بچہ بچپن سے اس حالت میں ہے تو ماں اور باپ کی کیا حالت ہوگی. آگے پتا چلتا ہے کہ وہ گونگا اور بہرا بھی ہے، نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. یہ اور زیادہ مشکل ہے کہ اپنا دکھ نہ بتا سکے. جب بچہ، باپ ہی اس کو کھانا کھلاتا ہوگا، باپ ہی اس کو نہلاتا ہوگا، باپ ہی اس کو لے کے جا رہا ہے، کتنا مشکل ہوگا. اور اس سے اور زیادہ مشکل بات ہے، وہ لکھا ہے، اس کہتا ہے اس نے کہا بچپن سے اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے. دیٹ واز دا پرپز، ہی وانٹ ٹو کل دیٹ بوائے. اور باپ ہر وقت، اب پانی اور آگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ان لوگوں کے ٹائم پہ ٹینک اور پولز وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں، بڑے بڑے چھپڑ لگے ہوتے سن، اس زمانے کی بات. یا گھروں میں آگ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. تو اس نے یہ 2 چیزیں اسپیشلی، اور کتنی دفعہ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو بھی غور کریں کہ آگ سے وہ زخمی ہوا، جلا ہوگا، اور پانی میں ڈبو کر اس کو مارتا ہوگا، اور باپ کہاں کہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کہاں کہاں اس کے ساتھ ہوتی ہوگی. بچپن سے اب وہ جوانی میں پہنچ گیا. ایک باپ کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں. I was really، میرا دل اس میں، خداوند نے خاص طور سے اس سے پوچھا وہاں پر کہ اس کو کب سے ہے، تاکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خداوند چاہتے ہیں کہ کراؤڈ کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے، اور بندہ خود کنفیس کرے، سٹوری بتائے. بالکل آگے لکھا ہے، وہ اسی بات میں ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے خداوند سے. کہتا ہے ورس 22، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے لا کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر. دیٹ واز اے کویسچن. خداوند کے آگے اس نے کویسچن کیا، اف یو کین ڈو سم تھنگ دین ہیلپ اس ٹو ڈو. اور یسوع کو یہ سوال کرنا کہ اگر تو کر سکتا ہے کچھ. یسوع کا جواب سن لیں. ورس 23، یسوع نے اسے کہا کیا جیسے یسوع نے کہا اگر تو کچھ کر سکتا. یسوع نے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو بنایا اچھا تیرا کی خیال ہے. میں نے کہا یہ یسوع نے کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے. اور یہاں پہ میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں، دیٹ از اے لیسن فار اس. اگر تو کر سکتا ہے، خداوند کہتے ہیں کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لڑکے کے باپ نے فیل فور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیسج ہے 2 ورسز میں. اب 2 باتیں اس نے کی ہیں. خداوند نے کہا تو ایمان رکھتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے تو اس نے کہا یس آئی بلیو. آگے کیا؟ میرے ایمان کو ایک طرح کیسے انکریز کر. اف دیر از اے ویکنیس ان مائی فیتھ، اس کو دور کر. انکریز مائی فیتھ، فکسڈ مائی فیتھ. اگر ایمان کی کمی ہے تو خدا سے کہے کہ خداوند میرے ایمان کو اور مضبوط کر، انکریز مائی فیتھ. اور اس کا دیکھو وہ اتنا فاسٹ تھا، اس کو جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، کہ میں جانتا ہوں میرا ایمان کمزور ہے، خداوند اس کو مضبوط کر. اگر میرا ایمان چھوٹا ہے اس کو انکریز کر، اگر شک ہے تو اس کو دور کر.
that what is he saying? اور کبھی کبھی ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسی بات ہے تو خداوند I came with simple چھوٹے faith کے ساتھ, sufficient faith کے ساتھ, if there is any lack and weakness, fix this too. اور خداوند ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے. جہاں پہ آپ کو ڈاواں ڈول ہے, شک ہے, کوئی ایسی بات ہے, وہ بھی خداوند کے قدموں میں ڈال دیں, اس کا علاج بھی اس کے دے دے, کیونکہ وہ علاج کرنا جانتا ہے. علاج کا مطلب یہی ہے نا کہ if there is any weakness, یہاں پہ کمزوری ہے, خرابی ہے, تو خداوند اس کا علاج بھی تو کر دے. اس میں آگے جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا, اے گونگی بحری روح, میں تجھے حکم کرتا ہوں, اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو. اور میتھیو لکھتا ہے ورس 18 میں, اور وہ بدرو چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر اس سے نکل آئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا. مرکس 9:27. اور مردہ سا ہو گیا, ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا, مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. لوک لکھتا ہے 9:43 میں, اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا, اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے. They were praising God. خدا کی شان, ایسا کام کیا کہ جس میں خدا کی قدرت نظر آ رہی. آخر خداوند نے ایک بڑی بات کی. آپ کو یاد ہے کہ جب ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب بدرو کسی کو چھوڑتی ہے تو لکھا ہے جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس کو جگہ نہیں کو ملتی, تو کہتے ہیں بدرو کی واپسی. بدرو واپس آتی ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا ڈرامے فلمیں بنتی ہیں, جیمز بانڈ کی واپسی, تو بدرو بھی وہی ہے, وہ واپس آتی ہے تو دیکھتے ہیں اس گھر کو صاف ستھرا جھڑا ہوا, تو کہتے ہیں پھر اپنے سے بھی طاقتور بدرو 7 بدروؤں کو لے کے آتی ہے, اور اس کا پہلے سے بھی برا حال ہوتا ہے. اس کا اصل میں مقصد ڈفرینٹ تھا کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جب پاک ہو جائے تو ہمیں خداوند کے کلام سے, اس کی رفاقت سے, اس کی ورشپ سے, اس کے لوگوں کی جماعت کے ساتھ. لیکن یہاں پر خداوند نے پتہ کیا کہا؟ خداوند نے بڑی خوبصورت بات کی, آئی لو اٹ, کہ خداوند نے کہا یس دیٹ از ونڈرفل, کہا اس نے ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا, اے گونگی بحری روح, میں تجھے حکم کرتا ہوں, اس میں سے نکل جا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو. نوٹ ود دس بوائے, خداوند نے بارڈر ڈکا ہی لاتا ہے, واپس بھی نہ کر دیا, انہیں پتا ہے واپس آنا ہے. ونڈرفل, آئی واز سو, کہ خداوند جانتے تھے کہ بچپن سے اس بچے کے ساتھ اور اس گھرانے کے ساتھ یہ تو لکھا ہے, پھر اس نے اچھا کر کے باپ کے ہاتھ میں دیا گو. اور باپ کی حالت کیا ہوگی؟ اوف, باپ کی حالت, میں سوچا تھا اب اس کے جو ایک باپ کے اپنے بیٹے کے لیے خواب ہو سکتے ہیں, وہ اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے, یار ایسا میں کی کراں گا. اب اس کے خواب بھی جاگنے شروع ہو گئے, سیرے نظر آتے ہوں گے, اس کے بچے نظر آتے ہوں گے. او پریز دی لارڈ, گاڈ سب کچھ ہیل کر دیا اس فیملی کا. اسے کہا کہ دوبارہ نہیں ہوگی تکلیف اس کے ساتھ. نو ایول اسپرٹ ول کم بیک, ڈسٹروائے دس چائلڈ, ٹیک اٹ. اور خوشیاں وہی جیسے بھائی نے کہا, وہ تو بھنگڑے ڈالتا ہے, ناچتا ہونا, او پریز دی لارڈ. اس کے سارے خواب پورے ہونے والے تھے, اس کی زندگی پھر سے خوشیوں کا, اس کا گھرانہ جو ہے. کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کریں گے خداوند کے آگے. خداوند ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, اس زبردست لیسن کے لیے خداوند, جو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع نے ہمیں دیا ہے, کہ ہم اگر صرف اس پہ سمپل سادہ ایمان کے ساتھ چلیں تو وہ ہمارے بڑے بڑے کام بھی کرنے پہ قادر ہے, کیونکہ وہ بڑا خدا ہے. ہم جانتے ہیں خداوند ہماری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکشن نہیں ہے خداوند, بہت سی چیزوں میں ہم کمزور ہیں, ایمان میں کمزور ہیں,
परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद तो चाहता है कि जस्ट कम विद द सिंपल फेथ, सादगी के साथ मेरे साथ आओ और ईमान रखो. रिमूव दिस ऑल काइंड ऑफ डाउट. इफ, अगर तू नो, बिलीव दैट ही इज ऑलमाइटी गॉड. यस, you are worthy and you are powerful, almighty God. Nothing is impossible for you. Lord, I believe that. Lord, सब कहें कि yes Lord, I believe that. मैं ईमान रखता हूं और मेरी बेइत्कादी का इलाज कर. एक दफा फिर कहें, खुदावन मैं ईमान रखता हूं, मेरी बेइत्कादी का इलाज कर. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू. एंड मेरा ईमान है कि जिसने ये सादगी के साथ बिल्कुल सिंपल फेथ के साथ मांगा है, द गॉड हैज रिलीज्ड हिज ब्लेसिंग एंड हील्ड योर फेथ एंड इंक्रीज्ड योर फेथ. गॉड ब्लेस यू. आमीन.